السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آئیے چلتے چلتے رمضان المبارک کی چند فضیلتیں ہم سن لیں اور گرہ لگا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین اپنی رحمت سے صحت و عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، ایمان اور تقوی کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ، اور ہمیں کیا معلوم کہ رمضان المبارک کا مہینہ کیا ہے، جس کے استقبال کے لیے سلف صالحین 6 مہینے سے انتظار کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے کہ اللہ صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان کا مہینہ میسر فرما اور اس کے اندر اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ 6 مہینہ تیاری کرتے تھے رمضان کے روزوں، رمضان کے مہینے کے لیے، اور 6 مہینہ انتظار میں بے قلی کے ساتھ۔ یقیناً وہ مسلمان مرد اور عورت جو رمضان کے مہینے کی فضیلت کو جانتا ہے، وہ بے قرار رہتا ہے۔ جو مہینہ قریب آتا ہے اس کی پیاس بڑھتی جاتی ہے۔ آج شعبان کی 1 تاریخ ہے، اور اللہ کے متقی پرہیزگار بندے رمضان مبارک کا صحیح ڈھنگ سے استقبال کرنے کے لیے اور رمضان کے ہر پل اور سیکنڈ کو غنیمت سمجھنے کے لیے آج ہی سے ان کی دعائیں جاری ہے، آج ہی سے ان کی جسمانی، روحانی، ایمانی تیاریاں جاری ہیں۔ آئیے رمضان مبارک کے فضائل۔ پہلی فضیلت، اور ساری فضیلتوں پہ بھاری، رمضان مبارک ہی کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا۔ وہ قرآن مجید جس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 تسلیقیاں ملتی ہیں۔ وہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے افضل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ وہ قرآن مجید جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی۔ وہ قرآن مجید جسے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں اتارا، صرف کاغذوں میں نہیں ہے، تختیوں میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نیک لوگوں کے دلوں میں حفظ کرا دیا۔ وہ قرآن مجید جس کی تلاوت سے روح کی اصلاح ہوتی، روح کی غذا ملتی ہے، اور جسم کے صفا ملتا ہے، اور شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کے مہینے میں قرآن اتارا گیا۔ اس مہینے کی برکت اور فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ رمضان المبارک کی 21ویں تاریخ کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور پہلی آیت کریمہ اتری اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر اسے اتار دیا۔ رمضان المبارک کے اندر قرآن اترا، یہ رمضان کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ اسی طریقے سے صرف قرآن مجید ہی نہیں، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری آسمانی کتابیں بھی رمضان المبارک ہی کے اندر اتاری گئی۔ یہ رمضان کی فضیلت اور رمضان کی برکت ہے۔ آپ رمضان کی فضیلت اور برکت جاننا چاہتے ہیں تو آئیے گنیے ان 2 قرآن مجید والی فضیلت کے بعد۔ رمضان المبارک کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے کلوز کر دیے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، گویا جنت میں لے جانے والے اعمال کا کرنا اس مہینے میں آسان ہو جاتا ہے۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، گویا جہنم میں لے جانے والے کام سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سرکش شیطانوں کو بیڑیاں پہنا دیتا ہے، جکڑ بند کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اے خیر کے چاہنے والے، اے بھلائی کے چاہنے والے، چل سلپٹ بھاگ آگے، دوڑ آگے بڑھ، اور اے برائی کے چاہنے والے پیچھے ہٹ، تیری کوئی وقار نہیں۔ یہ رمضان المبارک کے اندر یہ چیز ہوتی ہے۔ اور رمضان المبارک کی فضیلت سنو، جیسے ہی رمضان المبارک داخل ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، چاند نکلتے ہی رمضان کا، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی گردنوں کو آزاد فرما دیتا ہے جہنم سے، بلکہ ہر رات اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کی گردنوں کو آزاد فرما دیتا ہے، انہیں مکتی پردان کر دیتا ہے۔ رمضان کی فضیلت آپ اس سے جانیے۔ رمضان المبارک کے اندر ایک ایسی رات ہے
جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ رمضان مبارک کے اندر بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان مبارک کے اندر اللہ کی رحمت مہربانی اس طرح عام ہوتی ہے کہ رمضان مبارک کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، افطار کے وقت، روزے کے وقت، عام حالات میں۔ رمضان مبارک کے اندر ہی اکثر انسان تراویح کی نماز ادا کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رمضان مبارک کے اندر قیام اللیل کیا، تہجد پڑھا، تراویح کی نماز پڑھی، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان مبارک کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ جہاں قرآن کا مہینہ ہے، دعا کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، صدقات و خیرات کا مہینہ ہے، وغیرہ وغیرہ، وہیں پر رمضان مبارک رب کائنات کا شکر ادا کرنے کا مہینہ ہے، شکر ادا کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ، برداشت کا مہینہ ہے۔ اسی لیے دیکھیے روزے کے اندر ایک بندہ ہر چیز سے صبر کرتا ہے، ہر حرام کام سے، ہر ناجائز کام سے، بلکہ بسا اوقات تو اپنے آرام کو بھی تیاگ پتر دے دیتا ہے، اور آرام سے بھی وہ بالکل اپنے آپ کو آزاد ہے۔ دیکھو کتنا یہ صبر اور شکر کا مہینہ، دن بھر روزہ رہا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، سورج ڈوبتے ہی افطار کیا، فوراً مسجد بھاگتا ہے، افطار کرنے کے بعد تھوڑی سستی آتی، عشاء کی اذان ہوتی ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، بھاگتا ہے مسجد کی جانب، اور عشاء کی نماز ہی نہیں بلکہ جماعت کے ساتھ تراویح بھی پڑھتا ہے، اور پھر رات میں اٹھ کر کے سحری بھی کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طریقے سے رمضان مبارک کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ رمضان مبارک وہ مہینہ ہے جس سے گناہ مٹتے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک بیچ میں کیے ہوئے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے، شرط یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ اور رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، تیار ہو جاؤ، گناہوں سے مغفرت حاصل کرنا کا مہینہ ہے، بخشش حاصل کرنے کا مہینہ، تیار ہو جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابھی سے زیادہ گناہ کر لو، رمضان میں توبہ کر لو گے۔ رمضان مبارک کی فضیلت سنو میرے نوجوان ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، رمضان مبارک کا مہینہ مغفرت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پر چڑھے، مختصر طریقے سے بتا رہا ہوں، ایک دن منبر پر چڑھے، آپ نے 3 بار آمین کہا۔ نماز کے بعد، جمعہ کے بعد اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول جی معاملہ ہم نے دیکھا، آپ پہلی سیڑھی پہ منبر پہ چڑھے تو آپ نے آمین کہا، دوسری پہ چڑھے تو آپ نے آمین کہا، تیسری پر آپ چڑھے تو آپ نے آمین کہا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں منبر پہ چڑھ رہا تھا تو میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا اس آدمی کی ناک دھول اور مٹی سے اٹ جائے، بھر جائے، جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اس پر ہم نے جبریل کی اس بددعا پر ہم نے آمین کہا۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل نے کہا اس آدمی کی ناک رگڑ جائے، مٹی اور دھول اور گرد و غبار سے بھر جائے، بے عزت ہو جائے، جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے۔ میں نے اس بددعا پر آمین کہا۔ پھر تیسری بار جو میں نے آمین کہا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جبریل نے کہا کہ اس آدمی کی ناک مٹی دھول گرد و غبار سے بھر جائے جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا پائے۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ یہ بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ یقیناً رمضان کی فضیلت، جو شخص رمضان پا گیا، رمضان کے اندر رمضان مبارک کے مہینے کے بنانے والے ارحم الراحمین مہربان غفار رب کی قدر کر لے گیا، رمضان کے ایک ایک سگنٹ کو غنیمت سمجھ لے گیا، اس کے درجات اللہ رب العالمین بلند فرما دے گا دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر۔ رمضان کی فضیلت دیکھیے، عام دنوں میں آپ عمرہ کیجئے، عام ثواب ہے، لیکن رمضان کی فضیلت
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان مبارک کے اندر کیا گیا عمرہ حج کے برابر ہے، اس کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے، یا میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، اگر کوئی شخص ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے روزہ رکھے تو اس کا نام صالحین میں لکھا جائے گا۔ یہ رمضان کی فضیلت ہے، شہداء میں لکھا جائے گا اور وہ جنت کے اندر ضرور داخل ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں ساتھیوں، رمضان مبارک کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، ماہ رمضان کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، ہم رہنمائی کریں گے۔ ایک کتاب اردو میں مولانا محمد اقبال صاحب کیلانی کی روزے کے مسائل، اور ہندی میں ایک کتاب کی رہنمائی کریں گے جو خاکسار کی ہے، رمضان مبارک احسا اسلامی سینٹر میں پایا جاتا ہے، کہیں سے بھی آپ اسے پڑھیں اور غور کریں۔ اللہ رب العالمین رمضان مبارک کے اندر جو فضائل رکھے ہیں اس سے ہمیں مالا مال فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔